مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ عورت مارچ کی بے حیائی کا ایک ارجنٹ رزلٹ سامنے آ گیا۔ لاہور یونیورسٹی میں ایک لڑکے اور لڑکی نے سر عام پیار و محبت کا مظاہرہ کیا اور ایک دوسرے کو پرپوز کیا، اور اس کے بعد سب کے سامنے حیا اور شرم کی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے گلے ملے اور بوس و کنار کیا۔ دراصل یہ جو تحریک ہے عورت مارچ، اس کے پیچھے اسی طرح کے مذموم عناصر اور مذموم مقاصد پوشیدہ ہیں۔ ایک تعلیمی ادارے میں اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی کو پرموٹ کرنا ان تمام والدین کے لیے ایک پیغام ہے، خفیہ پیغام ہے، علانیہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور دوسری طرف جو مکس تعلیم کے علمبردار ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کو مکس پڑھانے کے داعی ہیں، اس کے علمبردار ہیں، اس کے نتائج ہیں یہ، جہاں آگ اور لکڑی کو ایک ساتھ جمع کریں گے تو آگ کی خاصیت ہے کہ وہ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو آپ ایک ساتھ چھوڑیں گے، اگرچہ وہ تعلیم کے لیے ہو، تو اس کا رزلٹ اسی طرح سامنے آئے گا۔ پھر ان کے اندر اسی طرح کے جذبات پروان چڑھیں گے، غلط جذبات پرموٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو پرپوز کیا، انہوں نے محبت کی، لیکن یہ کام خفیہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اسلام نے شادی کی ترغیب دی ہے، لیکن اس کا ایک عزت والا، ایک شریفانہ طریقہ رکھا ہے کہ لڑکے کے والدین لڑکی کے گھر رشتہ لے کے جاتے ہیں، یا اسی طرح کوئی رشتہ دار، کوئی اچھا آدمی رشتہ لے کر جاتا ہے، والدین سے باضابطہ لڑکی کا ہاتھ مانگا جاتا ہے۔ یہی اسلامی طریقہ بھی ہے، یہی اخلاقی طریقہ بھی ہے، اور یہی ہمارا رواج ہے۔ لیکن اس طرح سب کے سامنے حیا کی چادر کو تاتار کرنا، اور ایک علمی ادارے میں، معاف کیجئے گا علمی تھا لیکن اب یہ ادارہ جو ہے نا، جہاں اس طرح کی کاروائیاں سامنے آئیں، علمی کہتے ہوئے بھی ابھی شک لگتا ہے، جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح چیزوں کو پنپنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس لیے اتنی بے شرمی اور بے حیائی، جب سب کے سامنے وہ ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں، بوس و کنار کر رہے ہیں، حالانکہ اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد کلمہ توحید پر پڑی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امریکہ، یورپ اور برطانیہ نہیں ہے، جرمنی اور آسٹریلیا نہیں ہے کہ جہاں اس طرح سر عام بے حیائی کا بازار گرم کیا جائے، ایک دوسرے کو پرپوز کیا جائے، بوس و کنار کیا جائے۔ غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر اخلاقی حرکتیں، تمام والدین کے لیے پیغام جانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں، جس تعلیم کا یہ اثر ہے۔ دراصل یہ تعلیم نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جنسیت کی تعلیم ہے، یہ شہوت کی تعلیم ہے، جس کے نتائج اور اثرات اس انداز میں وہ سامنے آئے، اور مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ نتائج اندر پکتے رہے، اب جا کے لاوا سامنے آیا۔ تو اس لیے تمام والدین جو غیرت مند ہیں، جو ایماندار ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ تعلیم دیں جو ان کے اخلاق کا تحفظ کرے، ان کے دین کا تحفظ کرے، ایمان کا تحفظ کرے۔ اللہ العظیم، واللہ العظیم، اس جیسی تعلیم سے تو ان پڑھ اور گوار رہنا ہی بہتر ہے۔ کم از کم دین کی حفاظت ہو، اخلاق کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، اور اس جیسے ماحول کی وجہ سے شریف والدین بیچارے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ اسی لیے قرآن و سنت کی تعلیم کو آگے رکھیں،
اس کے بعد آپ جو بھی اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہیں پڑھائیں، تو کم از کم آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا، اخلاق محفوظ رہے گا، غیرت محفوظ رہے گی۔ ورنہ اس طرح کی تعلیم سے جو عورت مارچ کی شکل میں یہ جو سارے دنیا میں سارے روڈوں پر آئی ہیں عورتیں اور لڑکیاں، ظاہر ہے یہ سب اسی تعلیم کی کا نمونہ پیش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بہو بیٹی اور ماں بہن کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے اقدار کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔